تو نے بولا کہ تو نے بولا کہ میں نے جیسے ہی امام علی کو علیہ السلام لکھا میری رافضیت سمجھ میں آ گئی. مطلب میں یہ تفضیلی چیزیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس بات سے ناپتا ہے کہ علیہ السلام میں نے لگایا. تو امام بخاری کو کیا کہے گا جنہوں نے علیہ السلام لگایا ہے؟ مسلم کو کیا کہے گا جنہوں نے علیہ السلام لگایا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو کیا کہے گا جنہوں نے علیہ السلام لگایا ہے؟ یہاں تک کہ تیرے پیر و مرشد تیرے بھگوان احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی علیہ السلام کہا ہے امام حسین علیہ السلام کو رسالہ تازیہ داری میں، حسنین کریمین علیہ السلام. اب ان پہ بھی کیا تو تفضیلی فتویٰ لگائے گا تیرا؟ تمہارا تفضیلی ہونا اور مائل بشیت ہونا ایک دم متحقق ہو گیا مجھے. جس طرح کی تم نے ابھی زبان استعمال کی ہے میرے پیر و مرشد کے لیے میرا بھگوان، تو بھگوان یعنی اہل حنود کی زبان میں معبود. تو ثم الحمدللہ میرا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. اس کی وحدانیت پر، اس کی یکتانیت پر، اس کی صمدیت پر میرا ایمان و یقین ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی میرے نزدیک پوجا کے لائق نہیں ہے. ہاں تم شیعوں نے ضرور 12 بھگوان گڑھ رکھے ہیں، وہ 12 ائمہ جن کی تم پرستش بھی کرتے ہو، حالانکہ وہ بزرگان دین ان چیزوں سے پاک ہیں. اب دوسری بات کہ تم نے کہا کہ حضرت امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے. اب جاہل، بخاری شریف دنیا کے کئی کتب خانوں سے چھپی ہے، تو جن لوگوں نے چھاپا ہے اگر وہ اس میں علیہ السلام کا اضافہ کر دیں تو اس کی نسبت امام بخاری کی طرف کرنا یہ نادرست ہے. اب جو بخاری میرے پاس ہے اس میں تو کہیں بھی علیہ السلام نہیں ہے، جو صحیح مسلم میرے پاس ہے اس میں کہیں بھی علیہ السلام نہیں ہے. امام بخاری نے لکھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا امام بخاری نے ترجمے کے ساتھ بخاری لکھی؟ آج بخاری ترجمے کے ساتھ چھپتی ہے. امام بخاری نے اعراب کے ساتھ بخاری لکھی، آج بخاری اعراب کے ساتھ آتی ہے. کیا امام بخاری نے شرح کے ساتھ بخاری لکھی ہے؟ آج بخاری کی ہزاروں شرحیں موجود ہیں. تو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ لوگ اپنی اپنی آسانیوں کے لیے اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، شرح بھی کرتے ہیں، پھر جب اسے اپنی طرف سے چھاپتے ہیں تو منشاہی چیزوں کا اضافہ بھی کرتے ہیں. اب جو بخاری سعودیہ میں ملتی ہے اس میں سے بہت ساری احادیث جو فضائل اہل بیت پاک میں، فضائل سرکار رسالت مآب میں تھی، نکال دی گئی. تو کیا اب اسی کو اصل بخاری سمجھو گے؟ جاہلوں کی طرح باتیں مت کیا کرو. اور تم نے لکھا تمہارے بھگوان احمد رضا نے بھی علیہ السلام لکھا. جاہل، واقعی میں تو اتنا بڑا جاہل ہے. اعلیٰ حضرت نے رسالہ تعزیہ داری میں کیا لکھا معلوم ہے؟ امام حسین اعلیٰ جدہ و علیہ السلام. اعلیٰ جدہ کا مطلب سمجھتا ہے کہ ان کے نانا علیہ السلام. بتا، اعلیٰ جدہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ ڈائریکٹ امام حسین کو حضور اعلیٰ حضرت نے علیہ السلام لکھا ہے. بے وقوف، بے وقوف، مہا بے وقوف، بے وقوفوں کے سردار. اب میں بولنا نہیں چاہتا ہوں ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کلیم گالیاں دیتا ہے. واقعی میں تو چوٹیوں کا سردار ہے کہ رسالہ تعزیہ داری اٹھا ابھی اور دیکھ، اعلیٰ جدہ و علیہ السلام. امام حسین اعلیٰ جدہ و علیہ السلام لکھا ہے یا امام حسین علیہ السلام لکھا ہے؟ تو اعلیٰ جدہ کا مطلب کسی عالم سے جا کے پوچھ کیا ہوتا ہے. ان کے نانا علیہ السلام، یہ مطلب ہے اس کا. سمجھا؟ تو حضور کو تو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، تمام انبیاء تمام ملائکہ کو کہہ سکتے ہیں، بجوز انبیاء اور ملائکہ کے کسی اور کے لیے اہل السنہ کے اندر علیہ السلام لگانا جائز نہیں ہے اہل السنہ میں. سمجھا؟ بے وقوف. اور کہتا شاہ عبد العزیز. ابے گدھے، عزیز نہیں ہے، عزیز ہے. اردو ٹھیک کر، تلفظ صحیح کر. اور خبر مشہور کیا ہے، خبر متواتر کیا ہے، خبر واحد کیا ہے، تلقی بالقبول کیا ہے، یہ ساری چیزیں جا کے اندور میں مدرسہ ہے دارالعلوم نوری ہمارا، وہاں جا. ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہوں گے حضرت مولانا نور الحق صاحب قبلہ، ان کے پاس زانوی ادب تہ کر اور جا کر ان سے پڑھ. گدھے، آج جو تو بار بار کہہ رہا رضا خانی، احمد رضا والے، بے وقوف. ثم الحمدللہ، آج سنیت انہی لوگوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. پوری دنیا میں اللہ نے ان کو غالب فرمایا، پوری دنیا میں، چونکہ یہ اہل حق کا گروہ ہے. اور تم جیسے اوباش قسم کے لونڈے چند مزاروں پہ بیٹھ کے مورچھل مارنے کا کام اور دھواں اڑانے کا کام کر رہے، اور تم لوگ یہیں تک سمٹ گئے اور دن بدن سمٹ رہے ہو. تمہاری حالتوں کو دیکھ کر، تمہاری جٹھوں کو دیکھ کر، تمہارے گندے پن، ننگے پن اور دین بیزاری کو دیکھ کر نوجوان تم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت میں آ رہے ہیں. چونکہ مسلک اعلیٰ حضرت قرآن و سنت کا مسلک ہے، صراط مستقیم ہے، سلف صالحین کا مسلک ہے. یہ سچی تعلیمات دیتا ہے، یہ افراط و تفریط سے پاک ہے، یہ بد عقیدگی سے اور بدعات و شرک سے بچاتا ہے اور صحیح منہج صحابہ پر چلاتا ہے. تو جیسا گدھا آدمی کیا سمجھے گا؟
اور سن ادھر، اور سن ادھر آ بیٹا، رک 1 منٹ رک، اور سن بیٹا، میری آڈیو کا حرف بحرف جواب لے کر آ، پھر آگے بات کروں گا. ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے.